الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نصبت به نسلا لذی عقمی وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممی وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم فهو الذی تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبیبا بار النسم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورۃ النجم کی ایک ہی آیت کریمہ جو آیت نمبر 32 ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج اس ایک آیت کریمہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ اس سے جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 31
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے مالک ہونے کا ذکر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا اللہ مالک ہے، اور اسی کی قدرت میں ہے۔ ساری مخلوق جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کا وہ سب کا وہ مالک ہے اور اس کی قدرت میں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کو ان کی اچھی جزا دے گا، اور جو برے عمل کرنے والے ہیں ان کو ان کی سزا دے گا۔ تو اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس کی قدرت سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا۔ جب مالک ہے وہ ساری مخلوق کا، قدرت رکھنے والا ہے، تو اس نے جو آخرت کا سلسلہ بنایا ہے کہ قیامت ہے، آخرت ہے، وہ بنایا اسی لیے ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں جس طرح کا بھی عمل کریں گے آخرت میں اسی کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جو مخلوق آسمانوں اور زمینوں میں سب کا مالک ہے۔ تو جو لوگ برائی کریں گے، گناہ کریں گے، زیادتی کریں گے، ان کو ان کے عملوں کی سزا دے گا قیامت کے دن، اور جو لوگ اچھی عمل کریں گے، نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، ان کو آخرت میں ان کو ان کے اعمال کی نیک جزا اور اچھی جزا دے گا۔ اس کے فرمانے کے بعد اب جو اگلی آیت ہے اس میں ذکر کیا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ہاں جی بچتے ہیں، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور پھر رک گئے۔ الا اللمم، چھوٹے گناہ کیے یا بڑے گناہ سے بچ گئے یا بڑے گناہ سے وہ رک گئے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے، یعنی جو گناہ کرنے سے رک جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ کیوں ہو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، انسانوں کو یعنی اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، ہاں جی جب اس نے انسان کو یعنی تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ان حالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں حمل میں تھے، ہاں جی اس وقت کے حالات کو بھی رب تعالیٰ تمہیں جانتا ہے۔ تو لہٰذا اب تم ایسی ڈینگیں نہ مارو، ایسے اپنے آپ کو جو ہے شو نہ مارو آپ کی، اور فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو ستھرا اور نیک اور جو ہے خوبصورت اور بہترین عمل والا اور نیک عمل والا اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری حالت کیسی ہے۔ جب وہ تمہاری پیدائش کو بھی جانتا ہے، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی جانتا ہے، اس حالات کو بھی جانتا ہے، اور ابھی تم مرے نہیں ہیں، مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو تم اپنی تعریفیں اپنی تعریف مت کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے جو شخص پرہیزگار ہے، متقی جو پرہیزگار وہ جانتا ہے۔ اس آیت کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ہم عرض کریں گے۔ اب یہاں ذکر فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے، کبائر الاثم کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ہاں جی الا اللمم، مگر جو ہے چھوٹے گناہ یا لمم کی تفسیر ہم عرض کریں گے کیا مفہوم ہے اس کا، مگر آ کر جو ہے نا وہ بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے
اور ان ربک واسع المغفرہ، رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا گناہ وہ ہے، گناہ کبیرہ وہ ہے جس کی شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہو، جس کی شریعت نے سزا مقرر کی ہو، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو شرک ہے اس کی سزا آخرت میں مقرر ہے، ہاں جی، اور جو قتل ہے اس کی سزا بھی آخرت میں بھی مقرر ہے، دنیا میں بھی مقرر ہے۔ جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی سزا دنیا میں مقرر ہے، ہاں جی، اسلام نے اس کی سزا مقرر فرمائی ہے۔ جو شخص بدکاری اور زنا کرتا ہے اس کی بھی سزا اسلام نے مقرر فرمائی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ تو جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کی بھی سزا مقرر ہے قیامت کے دن، ہاں جی، اور اسی طرح جو آدمی کوئی بھی جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں، جو آدمی اس میں اس کی سزا مقرر ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے، شریعت نے مقرر کی اس دنیا میں یا آخرت میں، رب تعالیٰ نے اس کو آگ کی سزا دی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور فواحش کیا ہے؟ فواحش کہتے ہیں جو بے حیائی کے کام ہوں اس کو فواحش کہتے ہیں۔ جن کاموں میں بے حیائی ہو، ہاں جی، جیسے یہ زنا ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے، تو یہ فواحش میں ہے۔ اور جن کی سزا مقرر ہے وہ جو ہے اس میں وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب جو ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ کیا ہے، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم، یہ بڑی ایک حوصلہ افزا آیت بھی ہے اور وضاحت بھی اس میں رب تعالیٰ نے بڑی بیان فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، اور وہ لوگ جو بے حیائی کے کاموں سے، فواحش سے بچتے ہیں، ہاں جی، الا اللمم، مگر آ کر رک جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، سٹاپ کر جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ ہاں جی، کیسے معاف فرمائے گا؟ کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرے اور اس کے بعد توبہ کر دے تو توبہ سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فواحش کام جو ہیں، بے حیائی کا کام، اس میں بھی اگر انسان توبہ کر لے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ ہاں، فرمایا کہ جو لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور وہ گناہ کبیرہ کرتے کرتے ان گناہوں سے رک جاتے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب یاد آ جاتا ہے، قرآن و حدیث کی اس کی وعیدیں یاد آ جاتی ہیں، اور وہ گناہ سے رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ کبیرہ سے رکنے سے اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ویسے بھی احادیث جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ چھوٹے گناہ جو ہیں، گناہ صغیرہ، اگر وہ آدمی بار بار کرتا رہے تو وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر گناہ صغیرہ پر آدمی مداومت کرے، ایک گناہ صغیرہ ہے، بار بار وہ کرتا رہے، اس سے باز نہ آئے، ہمیشہ کی عادت بنا لے، تو وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ہاں جی، اب جو ہے گناہ کبیرہ تو وہ تھا جس پر آگ کا عذاب یا جہنم کا عذاب یا آخرت کا عذاب یا دنیا کی حد مقرر تھی، اس کو تو گناہ کبیرہ کہا گیا۔ صغیرہ پر تو حد مقرر نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اگر صغیرہ گناہ کو بار بار کرتا ہے تو پھر وہ گناہ صغیرہ نہیں رہے گا، وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ بعض حضرات نے یہ تعریف کی ہے کہ جن گناہوں پر آگ کا عذاب مقرر ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، ہاں جی، ان کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور جن پر حد مقرر ہے وہ فواحش ہے، ان کو بے حیائی کے کام ہے۔ وہ بعض نے یہ بھی تعریف کی ہے اس کی۔ اب جو ہے یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بالکل گناہوں کے قریب نہیں جاتے، ہم نے اتنے حج کیے ہیں، ہم نے اتنے نفل پڑھے ہیں، ہم نے اتنی تلاوت کی ہے، ہم اتنا ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگوں کا جو ہے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے اپنی تعریفیں شروع کر دی، اپنے پرہیزگاری کی، تو رب تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور گناہ صغیرہ سے بھی بچتے ہیں، رک جاتے ہیں یا کبیرہ کر کے اس پر عادت نہیں بنا لیتے، ہم ان کے گناہ صغیرہ معاف کر دیتے ہیں اور توبہ کرنے سے کبیرہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن فرمایا کہ تم ایسی ڈینگیں اور ایسی شیخی نہ مارو کہ تم اپنے آپ کو کہو کہ ہم بہت نیک ہیں۔ کیوں کہ تم جب اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا تو اس وقت بھی ان کو پتہ تھا کہ تم کیا ہو۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی اس کو پتہ ہے کہ تم کیا تھے، اور ابھی تم دنیا میں ہو، تمہاری موت نہیں آئی، تمہیں تو اپنے انجام کا اور آخرت کا پتہ نہیں ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم جو ہے نیک ہیں؟ اور جب تک کسی تمہارے انجام کو تمہیں پتہ نہ ہو، جب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا انجام کیا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو ہم نیک ہیں؟ کیوں کہ نیکی انسان کی تو تب پتہ چلے گا جب اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم ایسی باتیں نہ کیا کرو، تم اپنے آپ کو فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو تزکیہ اور پاک صاف جو ہے وہ تم اپنے آپ کو نہ کہو۔ اب لمم کا جو ذکر آیا، لمم کی مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں کی ہیں، لیکن انہوں نے ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ لمم ان گناہوں کو کہتے ہیں جو کسی کے اسلام لانے سے پہلے ہو گئے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، اب اس کے مذہب میں جو ہے گناہ کا تصور نہیں ہے، یا جو بھی ہے ان کی شریعت کے مطابق گناہ کا تصور ہے، اب وہ اسلام ابھی لایا نہیں، چاہے وہ حضور کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، اور اس نے اپنی اس زندگی میں، کفر والی زندگی میں، اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے، چھوٹے کیے یا بڑے کیے، اب اس کے بعد جب اسلام لایا تو سارے گناہ جو ہے معاف ہو گئے۔ فرمایا ان الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اسلام لانے سے اس کے پہلے سارے گناہ جو ہیں رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو لمم کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ہاں جی، الا اللمم، مگر جو ہے لمم ان کے پاس ہے، یعنی کیا مطلب کہ اسلام سے پہلے ان کے گناہ تھے، اسلام کے بعد جو ہے جب اسلام آیا تو ان کے سارے پہلے صغیرہ کبیرہ گناہ سارے معاف ہو گئے۔ تو لمم کون سے گناہ ہیں؟ جو اسلام سے پہلے کیے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کر لی، گناہ بڑا کیا یا چھوٹا کیا، گناہ کیا اس کے بعد توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد پھر اس گناہ کی طرف وہ لوٹا نہیں ہے، تو یہ گناہ کیا ہو گئے؟ یہ لمم ہے۔ یعنی رب تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جب انسان نے ایک گناہ کیا، چھوٹا یا بڑا، اور پھر اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، نادم ہوا، اور اس نے اس سے توبہ کی، تو رب تعالیٰ جل شانہ اس کا اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ لمم ہے۔ تیسرا فرمایا کہ وہ چھوٹے گناہ جو انسان سے اکثر ہوتے ہیں اور انسان اس سے بچ نہیں سکتا، وہ لمم ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں زنا کا، برائی کا، فواحش کا ایک حصہ رکھا ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا، اور وہ کون سے ہیں؟ کہ جیسے فرمایا کہ انسان کی آنکھ زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا،
انسان کے ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور اس کا زنا کیا ہے کہ کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا، اس کو پکڑنا. اور انسان جو ہے اس کے کان زنا کرتے ہیں، اور اس کے کانوں کا زنا کیا ہے کہ کوئی بے حیائی کی فحش کی باتیں اپنے کانوں سے سننا. یا فرمایا کہ مختلف احادیث میں جو مسلم شریف اور دیگر احادیث میں ہے، میں اس کے ساری تفصیل حدیثوں کو ملا کر یہ بات کر رہا ہوں. اور انسان کے پاؤں گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا کیا ہے کہ پیروں سے چل کر کسی گناہ کے کام کی طرف جانا. فرمایا کہ انسان کی زبان جو ہے وہ بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا کیا ہے کہ زبان کے ساتھ بے حیائی کی باتیں کرنا. انسان کے ہونٹ جو ہیں یہ زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا کیا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کا بوسہ لینا. اب یہ ایسے گناہ ہیں جس سے انسان نہیں بچ سکتا. کوئی بھی انسان ہو، اب اس کی نظر عورت پر پڑتی ہے، غیر محرم عورت پر پڑتی ہے، اور شاید ہی کوئی انسان ہو جو اللہ کے خوف سے ایک نظر جو اس کی غلطی سے پڑ گئی، دوسری نظر وہ نہ اٹھائے. ہاں جی. یا انسان جو ہے اس سے کئی ایک ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کو کرنے سے وہ اس زنا کے قریب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور اس کا ارادہ غلط نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر وہ دکاندار ہے، وہ درزی ہے، وہ کسی اور کام کا کوئی اس کا کاروبار ہے، اور عورتیں اس کے پاس کام کاج کے لیے آتی ہیں، اس کی نیت نہیں ہے، لیکن جب وہ باتیں کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں اگر کوئی بات ڈال دیتا ہے تو یہ ابتدا ہو رہی ہے اس بے حیائی اور فواحش کے کاموں کی طرف جانے کی. اس کو حدیث پاک نے اور شریعت نے کہا ہے کہ یہ زبان کا زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ ہاتھ کا زنا ہے، یہ پاؤں کا زنا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے، کہ جو آدمی باتیں کرتے ہوئے اس گناہ کی قریب تک پہنچ جائے تو لیکن وہ گناہ کرے نہیں، باتیں کر رہا ہے، باتیں غلط ہے، یہ فواحش کی باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، یا بے حیائی کی باتیں سن رہا ہے، ایک کر رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، یا وہ ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ کے ساتھ اس کی نیت خراب ہوتی ہے، یا چل کر اس نیت سے کسی کے ہاں جاتا ہے، ہاں جی، یا وہ کسی غلطی میں آ کر کسی عورت سے بوسہ لے لیتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو یہ سارے لوازمات اور عوارضات جو ہیں یہ اس جو فاحش زنا ہے اس کے قریب کرنے والی باتیں ہیں. لیکن یہ ہیں کیا؟ یہ سارے گناہ صغیرہ ہیں، یہ کبیرہ نہیں ہیں، کیونکہ جو گناہ کبیرہ کی طرف داعی ہیں اس کے لوازمات ہیں، اس کے مقدمات ہیں، جو اس گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، وہ گناہ صغیرہ ہیں. اگر وہ گناہ بڑا نہ کرے تو جو ہے یہ گناہ صغیرہ رہیں گے. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو حدیث پاک کہتی ہے پھر جب اس کا دل جو ہے، پھر اس دل کا جب اس کا اس طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو فرج ہے، اس کا پرائیویٹ پارٹ ہیں، یہ اس کے ارادے کی اور اس کے ان کاموں کی یا تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے. یعنی اگر اس سے یہ گناہ زنا کا سرزد ہو جائے اس کے بعد تو گویا کہ اس کے فرج نے، اس کے نگیز، اس کے پرائیویٹ پارٹس نے اس کی ساری اس باتوں کی تصدیق کر دی. اور اگر وہ خدا کے عذاب سے یا کسی وجہ سے رک گیا تو اس کے فرج نے اس کی باتوں کی تکذیب کر دی. اب اگر وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے تو یہ سارے گناہ صغیرہ ہیں، اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا. اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا تو اس کو آخرت کی سزا بھی ہے، اس میں دنیا میں شریعت کی سزا بھی اس نے مقرر کی ہے کہ اس کے لیے سزا ہے. لیکن اب یہ جو صغیرہ گناہ ہیں اس کی معافی کیا ہے؟ الا اللمام. اس کی معافی کیا ہے؟ توبہ کر لے، معاف. نماز پڑھ لے، یعنی ایک نماز اس نے پڑھی، اس کے درمیان یہ گناہ ہو گئے، اگلی نماز آئی اس کے گناہ معاف. اس نے ایک جمعہ پڑھا، جمعے کے بعد اس سے یہ گناہ سرزد ہوئے، اگلا جمعہ آیا، اس نے صحیح ارادے سے اللہ کی نماز اور عبادت سمجھتے اسے جمعہ پڑھا، اس کے یہ گناہ معاف ہو گئے. ہاں جی، تو یہ بڑی ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا اس لیے فرمایا کہ ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے،
کہ باوجود اس کے کہ یہ دوائی ہیں گناہ کے، یہ لوازمات ہیں، یہ مقدمات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو تمہاری اس عبادت کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ پاک کی اس کونے سے آیا ہوں اور مجھ سے ایک غلطی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک نامحرم عورت، غیر محرم عورت کو جو ہے نا میں نے ہاتھ لگایا ہے، اور میں نے سوائے برائی کے، سوائے زنا کے، میں نے باقی سارے کام کیے۔ اب باقی سارے کام کیا کہ میں نے اس کا بوسہ لیا ہے، میں اس کو بوسہ کنار کیا ہے، میں نے اس کو جو ہے پکڑا ہے، ہاتھ لگایا ہے، میں چل کر گیا ہوں، میں نے باتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی لوازم آتے ہیں حضور میں نے سارے جو ہے نا گناہ کیے ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ میں نے اس کے ساتھ بے حیائی نہیں کی۔ یہ صحابی نے اعتراف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو اللہ نے اگر تیرا پردہ رکھا ہے تو تم بھی پردہ رکھتے، اور تم نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا کہ ہمارے کان میں یہ بات آئی، اب ہم آپ کے وٹنس ہو گئے کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ اگر تو نے یہ گناہ کیا تھا اور تمہیں کسی نے نہیں دیکھا تو تو نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا آ کر؟ لیکن حضور خاموش رہے۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے، اس کو پھر آواز دی، اس کو روک لیا اور علیحدہ کر کے اس سے بات کی اور فرمایا کہ تجھ سے یہ جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، یعنی تو نے جو سوائے بدکاری اور فحاشی اور کیا نام ہے اس کے زنا کے، جو بھی تم سے یہ باقی افعال سرزد ہوئے ہیں، قرآن مجید کی آیت نہیں، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھ، اور جو ہے سورج کے نکلنے کے وقت جو ہوتی ہے عبادت کر اللہ کی، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت نماز پڑھ، جو مغرب اور عصر کی نمازیں ہیں۔ یہ جب نمازیں تو پابندی سے پڑھے گا نا، فجر کی نماز اور جو ہے عصر اور مغرب کی نماز جب تو پڑھے گا، جب نمازیں پابندی سے پڑھے گا تو یہ تیرے جو گناہ ہیں جو تو مجھے بتائے نے آ کر، رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اب ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گناہ جو ہے جو آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی سے اگر اس طرح کے گناہ سرزد ہو جائیں اور وہ نماز پڑھے، پر نمازی آدمی ہو، تو ایک نماز اور دوسرے نماز کے درمیان جو یہ گناہ واقع ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، یہ سارے اس کے لوازمات اور دوائیات ہیں جو اس کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، یہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حکم اس شخص کے لیے ہے یا ہر مسلمان کے لیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے مسلمانوں کے لیے۔ تو اب یہ ہے کہ انسان سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، جو چیز یہ جو پر امید ہے چیز وہ یہ ہے کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی، قصور، کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن بہترین چیز کیا ہے کہ انسان جب نماز پابندی سے کرے، عمرہ کرے، حج کرے، تلاوت کرے، روزے رکھے، تو یہ عبادتیں کرنے سے رب تعالیٰ یہ صغیرہ گناہ جو ہے نا اس طرح کے وہ اپنے آپ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے انسان وضو کرتا ہے تو ہے نا کہ وضو کرنے سے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے، کلی کرنے سے منہ کے گناہ معاف ہو گئے جو زبان سے نکلتے ہیں، اسی طرح منہ دھونے سے آنکھوں کے گناہ اور یہ سارے گناہ جو ہے نظر کے یہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، کان کا مسح کرنے سے کان کے سننے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پیر دھونے سے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان نماز میں آتا ہے تو نماز سارے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب رکوع میں جاتا ہے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جس نے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بڑا وسیع مغفرت والا ہے، تمہارے وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، ایک صحابی تھے جو حضور نے صحابہ کا بھائی چارہ بنایا، مہاجرین اور انصار کا۔ تو دو بھائی تھے جن کا بھائی چارہ حضور نے بنایا، تو ایک جو تھا وہ سفر پر تھا اور دوسرے کی کھجوروں کی دکان تھی۔
تو جو سفر پر تھا اس کی بیوی جب گئی اس کے پاس سودا لینے کے لیے، تو اس نے جب دیکھا اپنے دوست کی بیوی کو، دونوں صحابی تھے، تو کہا کہ اچھی کھجوریں جو ہیں نا وہ اندر ہے۔ تو اس عورت نے اعتبار کیا، جب وہ اندر گئی اچھی کھجوریں دیکھنے کے لیے تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا۔ جب ہاتھ پکڑا تو اس عورت نے کہا کہ دیکھ تو میرے خاوند کا دوست اور بھائی ہے اور وہ یہاں نہیں ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ اتنا سننے سے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب وہ جو ہے اتنا شرمندگی ان کو محسوس ہوئی، نادم ہوئے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ بات بتا دی کہ حضور مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، ہاں جی، اور آپ جو ہے مجھے پاک کیجئے، مجھے صاف کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو نمازیں پڑھتے ہو نا تم، فرضی نمازیں پابندی سے پڑھو، ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو اس طرح کے گناہ ہیں رب تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر یہ صحابہ کرام سے یہ افعال سرزد نہ ہوتے، اگر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ باتیں نہ کرتے اور ہماری طرح وہ جو ہے بظاہر بڑے شریف اور متقی اور حاجی اور بڑے نمازی اور پرہیزگار بنتے اور اندر سے چھری ہوتی، تو ہمیں ان مسائل کا کیسے پتہ چلتا؟ ہاں جی، ان کا ظاہر باطن ایک تھا۔ جب ان سے گناہ سرزد ہوا تو ان کو اس کا احساس ہوا، وہ فوراً آئے اور حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کمیونٹی کے اندر اپنی اس شہرت کی اور اس گناہ کی اور ان کا بدنام ہونے کی یہ چیزیں ان کی نظر میں نہیں آئیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سچائی سے گناہ کا قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ ہاں جی، تو اب بھی لوگ ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے ہے، لیکن بظاہر دیکھو تو آپ اس لیے تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ دیکھنے میں کیسا ہے اور جب اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو کیسا ہوتا ہے آدمی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی لیے رب نے ان کی تعریف فرمائی کہ جب ان کو احساس ہوتا تھا گناہوں کا تو کسی کے ملامت کرنے سے وہ ڈرتے نہیں تھے، آ کر حضور کی بارگاہ میں اپنا گناہ قبول کر کے توبہ کر لیتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ تمہاری نماز پڑھنے سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وہ صحابہ کے لیے تھا، لیکن ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت پر اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے، فرمایا کہ صحابہ ہوں یا آج کے دور میں کوئی آدمی ہوں، اگر کسی سے ایسے گناہ سرزد ہو جائیں تو یہ گناہ صغیرہ ہیں، لیکن شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، وہ انسان کو بڑے گناہ کی طرف، گناہ کبیرہ کی طرف دھکیل کر لے جاتا ہے، اس لیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے اور یہ گناہ جو ہے ایک آدھ دفعہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور پھر وہ اس سے باز آ جاتا ہے یا توبہ کر لیتا ہے، یا وہ اس گناہ کے کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور آئندہ کے لیے دل ہی دل میں وہ توبہ کرتا ہے کہ میں اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، بھلے اس کو شیطان دوبارہ اس طرف لے جائے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو یہ گناہ صغیرہ ہیں، یہ لمم کی تفسیر میں آتے ہیں، رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا وہ فرمایا کہ ایک یہ فرمایا کہ وہ چھوٹے گناہ جو ہے یہ گناہ صغیرہ ہیں، ایک فرمایا کہ وہ گناہ جو کرنے کے بعد آدمی نادم ہو، شرمندہ ہو، گلٹی محسوس کرے، یہ گناہ لمم ہے، ہاں جی، چھوٹے گناہ ہیں۔ یا لمم کی ایک تفسیر یہ ہے کہ انسان نے گناہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گیا، یعنی اس کو عقل آ گئی، اس کو سمجھ آ گئی، سوچ آ گئی، گناہ کی نیت سے گیا تھا لیکن گناہ نہیں کر سکا، کسی وجہ سے وہ رک گیا، ہاں جی، نادم ہوا، ہاں جی، یا رک گیا، تو فرمایا یہ بھی گناہ جو ہے یہ۔ اور ایک فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے ارادہ کیا گناہ کا لیکن جو ہے وہ کیا نہیں اس نے، تو یہ گناہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا، یہ لمم ہے، ہاں جی۔ یا ارادہ کر کے ایک آدمی اس کا انسان جو ہے گناہ پر قادر ہو کر اس سے رک جائے،
تو رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جب وہ 3 آدمی چلے اور بارش تیز ہو گئی اور وہ تینوں آدمی ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ جب غار کے اندر گئے تو بہت بڑا پتھر جو تھا تودا وہ گرا پہاڑ سے اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ 3 آدمی تھے، اب 3 آدمی جو ہے اتنے بڑے پتھر کو تو نہیں ہٹا سکتے تھے، اب وہ اندر دب گئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور تو تینوں جو تھے بنی اسرائیل کے کسی اس قوم کا واقعہ ہے کہ وہ تین جو ساتھی تھے وہ بنی اسرائیل کے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب پتھر نہیں ہٹتا اور ہماری موت یقینی ہے، نہ ہم نکل سکتے ہیں، نہ ہم شور مچا کر کسی کو سنا سکتے ہیں، نہ اندر کو کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ ہم کوئی غار کھود کر کہیں جا سکتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، تو اب ہم مر گئے ہیں، ہماری موت آ گئی۔ تو تینوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں اگر کسی نے کوئی اللہ کے لیے نیکی کی ہے، اللہ کے لیے رضا الہی کے لیے نیکی کی ہے نا، ہاں جی، لوگوں کے لیے تو بہت نیکیاں لوگ کرتے ہیں نا، ہاں جی، اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ ایمان کی مضبوطی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے۔ تو تینوں نے سوچا، ایک نے کہا یا اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، میں ایک مزدور آدمی ہوں اور میری والدہ ضعیف ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تو سب جانتا ہے، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں اور مزدوری کرنے کے بعد جب شام کو گھر آتا ہوں تو میں جو بھی ہے دودھ وغیرہ یا پانی یا کھانا لے کر میں سب سے پہلے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں پہلے ماں کو اپنا کھانا اور دودھ یا جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کراتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ تو نے ماں باپ کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تو میں ماں کی پہلے خدمت کرتا ہوں۔ اور تو جانتا ہے ایک رات میں آیا، دیر سے آیا، تو میری والدہ جو تھی جب میں اس کے بعد دودھ لے کر کھانا لے کر گیا تو وہ سو چکی تھی۔ اب میں نے اس کو جگایا نہیں کہ اس کے آرام میں فرق نہ آئے، اور میرے بچے اتنے پیاسے بھوکے تھے، وہ بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، مجھ سے کھانا مانگ رہے تھے، مجھ سے جو ہے وہ دیر کافی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اپنے بچوں کو وہ کھانا اس لیے نہیں دیا کہ میری والدہ جو ہے میں اس کو پہلے کھلاتا ہوں، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تو میں نے اپنے بچوں کو جو ہے میں نے کچھ نہیں دیا، اور صرف تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں نے اپنی والدہ کے لیے ساری رات کھڑا رہا، اور جب اس کو جاگ ہوئی خود تو اس نے دیکھا مجھے، تو میں نے کہا امی میں تو سر رات کھڑا ہوں، یہ تم اپنا دودھ پیو اور پھر سو جاؤ۔ اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہے اور میری یہ نیکی واقعی نیکی ہے تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے اور ہمیں راستہ دے دے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ پتھر جو ہے وہ اتنا ہٹ گیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا، لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرا بولا، اس نے کہا یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، میں اپنی کزن پر بڑا عاشق تھا، اور جو ہے ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اس کو بہت چاہتا تھا، وہ مجھے چاہتی تھی، ہم جو ہے اکثر باتیں کرتے، جیسے میں نے تفسیر میں بتایا، باتیں ہوتی، ملتے جلتے، لیکن ایک دن جو ہے میں گناہ کی نیت سے بالکل اس کے قریب چلا گیا، اور میں اس پر قادر ہو گیا، گناہ کرنے کے قادر ہو گیا، اور کوئی ہمیں روکنے والا اس گناہ سے نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا۔ جب میں گناہ پر قادر ہوا تو اس نے کہا کہ دیکھ تو ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا، تو ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب ایسی صورت میں کوئی آدمی گناہ سے ہٹتا نہیں ہے، شیطان اس کے سر پر اتنا سوار ہوتا ہے
کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، گناہ کا احساس ہوتا ہے. اور میں بھی اس وقت اندھا تھا، لیکن جب اس میری کزن نے مجھے اللہ کا خوف یاد دلایا تو اے اللہ، میں صرف تیرے ڈر سے اور آخرت کے خوف سے اور اس گناہ سے بچنے کے لیے میں قادر ہونے کے باوجود میں اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا. اب میں نے وہ گناہ نہیں کیا. ہاں جی، اب جو میں نے آپ کو حدیث پاک بیان کی اس کے حساب سے تو باقی سارے گناہ اس کے صغیرہ تھے نا. جب وہ بڑے گناہ کی طرف نہیں آیا تو گناہ صغیرہ تھے، اور صغیرہ گناہ تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا. اس نے کہا الذین یجتنبون کبائر الاسم، جب تم بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے تو الا اللمم، چھوٹے وہ خود معاف کر دے گا. تو جب اس نے بڑے گناہ سے وہ باز آ گیا، رک گیا، تو باقی جتنے بھی اس کے گناہ تھے اس دورانی میں وہ سارے رب تعالیٰ نے معاف فرما دیے. تو اے اللہ، میرا یہ گناہ جو تھا، جس میں باز آ گیا، اگر تیری رضا سے، تیرے ڈر سے میں نے یہ گناہ چھوڑا ہے، اگر یہ تیری بارگاہ میں میری یہ نیکی قبول ہے تو ہمیں رستہ دے دے. تو 2/3 جو ہے نا وہ پہاڑ اور تھوڑا جو ہے پتھر ہٹ گیا، لیکن اب بھی وہ نکل نہیں سکتے تھے. اب تیسرا کہتا ہے کہ یا اللہ، میں ایک بزنس مین تھا، میرے پاس لوگ محنت مزدوری کے لیے آتے تھے، اور میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مزدوری کی میرے پاس، اور جب میں مزدوری دینے لگا یا وقت آیا دینے کا تو وہ مجھے ملا نہیں، وہ کہیں چلا گیا، اور اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا. کتنے سال گزر گئے، اور اس دن کی مزدوری یا 2 دن کی یا 4 دن کی یا 1 دن کی یا ہفتے کی جتنی بھی بنتی تھی، میں وہ ہاتھ میں لے کر اس کے پھرتا رہا، تلاش کرتا رہا، اس کے میں نے علیحدہ رکھے، لیکن مجھے نہیں ملا. اب جب میں نا امید ہو گیا تو میں نے اس کے پیسوں سے مرغی خریدی، پھر میں نے مرغیوں کے وہ بڑھتی گئیں، پھر میں نے بکری خریدی، پھر وہ بکریاں بڑھتی گئیں، ریوڑ بن گیا، پھر میں نے گائے خریدی اس سے، اور وہ کئی سال مجھے وہ آدمی نہیں ملا. لیکن اس کی وہ 1 ہفتے کی یا چند دن کی یا 1 دن کی مزدوری سے میں اس کی جو اجرت تھی اس کے لیے میں اتنا کام کرتا رہا، اور مجھے اتنے سالوں کے بعد وہ ملا. تو جب ملا تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا تو فلاں ہے؟ کہتا میں فلاں ہوں. اور کیا بنا تو اپنی محنت مزدوری لینے نہیں آیا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ مجبوری ہو گئی، میں ادھر چلا گیا. تو کہا کہ یہ لے چابی، اور یہ سارا گائے کا اور بکریوں کا اور بھیڑوں کا، یہ اونٹوں کا ریوڑ یہ تمہارا ہے. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کیوں کرتا ہے، ویسے مجھے بے عزت کر دے. یہ بھی اب یہ ہے تو یہ ایسے بھی کوئی کرتا ہے نیکی کسی کے ساتھ. اس نے کہا نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، میں نے تیری مزدوری کو میں نے پھینکا نہیں، رکھا نہیں کہیں، میں نے اس کا بزنس کر لیا، اور یہ سارا بال بڑھتا یہ سارے ریوڑ تیرے ہیں اور یہ تیری مزدوری ہے. یا اللہ، اگر میں نے اس مزدور کی مزدوری کو حلال مال سمجھ کر میں نے اس کے لیے کام کیا، اور اس سے میں نے 1 پائی بھی اپنے بچوں پر اور اپنے اوپر خرچ نہیں کی، یہ میں نے سارا مال اس کو دے دیا، اگر تو میرے اس فعل سے راضی ہے تو ہمارے لیے یہ پتھر کو ہٹا دے اور ہم اس جو نکل جائیں اس سے. مسلم شریف کی حدیث ہے، جب اس نے کہا تو پتھر ہٹ گیا، اب وہ تینوں باہر آ گئے. وہ تینوں باہر آ گئے. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کبیرہ سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہم ان کے وہ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں نا، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف کر دیتے ہیں. ہاں جی، اور ان کی بخشش کیوں؟ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان قادر ہو، ایک آدمی جو ہے وہ گناہ پر قادر ہو اور پھر وہ نیکی کرے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تواضع ز گردن فرازان کوست، گداگر تواضع کند خوے اوست. یہ فارسی کا ان کا کریمہ کا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تواضع ز گردن فرازان کوست، اگر وقت کا بادشاہ، اگر وقت کا گورنر
اگر وقت کا وزیر اعلیٰ، اگر کوئی سینیٹر، اور اگر کوئی امیر ترین آدمی، اگر کوئی ملوں اور فیکٹری کا مالک، اگر کوئی بڑا افسر وہ عاجزی کرے نا تو لطف تب ہے، اور اگر کوئی بھکاری مانگنے والا عاجزی کرے تو اس کی عادت ہے۔ ہاں جی، گداگر تواضع کند خوئے، اگر گداگر عاجزی کرے، وہ کہے جھک کر سلام دے کسی کو، وہ رستے سے ہٹ جائے تو اس کی عادت ہے نا، کوئی اس کو سمجھتا ہے۔ لطف تو تب ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے انسان جو ہیں یہ عاجز ہو جائیں، یہ غریب کا عزت و احترام کریں، یہ غریب کو عزت دیں، یہ کمزور آدمی کو عزت دیں، یہ۔ اور اگر جو ہے گداگر تواضع کریں تو وہ تو آپ کو باہر نکلیں، 15 گداگر ہیں، کوئی آپ کی جوتی سیدھے کرے گا، کوئی آپ کو جھک کر سلام دے گا، کوئی کچھ کرے گا، کچھ کرے گا، لیکن بڑے آدمیوں سے عاجزی اور تواضع یہ بڑی مشکل ہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ ہارون رشید، اس کا بیوی سے حضرت زبیدہ سے جھگڑا ہو گیا۔ ہارون رشید جو ہے یہ ہاشمی میں یا عباسی خاندان میں یہ بڑا نیک اور عالم بادشاہ تھا، ہاں جی، لیکن نیک تو تھا، لیکن جو بزرگ تھے اس دور کے علماء وہ بھی اس کو ظالم سمجھتے تھے، اس لیے کہ بادشاہ جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی نیک ہو، اس کے گناہوں سے اللہ پناہ دے، یعنی اس سے اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کی اتنی غلط کام اس سے ہو جاتے ہیں سلطنت میں کہ اس کا جو ہے نا پاک اور صاف رہنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا جھگڑا ہو گیا۔ زبیدہ بھی بڑی نیک تھی، جس نے نہر زبیدہ، حج پر جب آپ جائیں تو یہ عرفات میں، مزدلفہ میں، پورے حرم میں آپ کو وہ نہر زبیدہ کے کھنڈرات آپ بھی نظر آئیں گے کہ پانی نہیں ہوتا تھا، اور اس نے نہر کھدوائی تھی، دوسرے ملک سے نہر کا پانی حاجیوں کے لیے آتا تھا۔ یعنی مسجد اقصی اس نے بنوائی، حضور کی جو ولادت کی جگہ تھی یا حضور کے مکانات تھے یا صحابہ کے مکانات، اس نے خرید کر اس کی مسجدیں بنوا دی، یادگار رکھی۔ یہ بڑی نیک عورت تھی، تو وہ بھی شہزادی۔ اب انہوں نے جھگڑا ہوا، تو جب جھگڑا ہوا تو اس نے کہہ دیا ہارون رشید کو کہ تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے۔ اب وہ بھی شہزادہ تھا، اس کو غصہ آیا، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ ہاں جی، کیونکہ طلاق تو منہ پر کھڑی ہوتی ہے نا، طلاق تو فوراً جو ہے ایسے آتی ہے جیسے اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق ہے۔ اس نے کہہ دیا تو جہنمی ہے۔ اب یہ شرط ایسی ہو گئی، اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ اب کس کو معلوم کہ کون جہنمی ہے؟ تو مسئلہ بڑھ گیا۔ اب ضرورت پڑی علماء کی، جن بیچاروں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو مسئلے کی ضرورت پڑی، جب طلاق کا مسئلہ ہوتا تو پھر ڈھونڈتے ہیں، جی کہاں ہے مولوی یاسین کا پتہ بتاؤ جی، اس کا فون نمبر دو جی، ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے اس سے۔ تو مسئلہ جو ہے پوچھتے پوچھتے جو ہے حضرت امام صاحب کے جو شاگرد تھے، قاضی القضات، چیف جسٹس قاضی جو تھے، کیا نام تھا ان کا، حضرت امام ابو یوسف، امام ابو یوسف یہ چیف جسٹس تھے اس کے دور میں، امام صاحب کے شاگرد، ان سے یا ان کے بعض نے اور بھی علماء لکھے، ان سے مسئلہ پوچھا گیا۔ تو امام صاحب نے پوچھا، امام ابو یوسف نے پوچھا ہارون رشید سے کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسی بات بتا کہ تو گناہ پر قادر تھا، کسی گناہ کے کرنے پر، میں کسی کو ناجائز قتل کرنا یا کسی کو جو ہے مال لوٹ لینا، یہ گناہ، کسی گناہ پر تو قادر تھا، تمہیں پتہ تھا یہ گناہ ہے اور تو کرنے پر تیار تھا، کرنے پر قادر تھا، اور پھر تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے تو رک گیا۔ کوئی ایسی صورت ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسے تو کئی صورتیں ہیں، میں فلاں گناہ کرنے لگا، فلاں زبردستی کرنے لگا، فلاں ظلم کرنے لگا، میں بادشاہ تھا، میرا دماغ ایسا تھا، لیکن مجھے پھر خیال آ گیا، مجھے اللہ کا خوف یاد آ گیا، میں اس گناہ سے رک گیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی بار۔ ہم نے فرمایا پھر تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کیسے؟ کہا کہ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کے خوف سے ڈر گیا
اور وہ گناہ کرنے سے رک گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ہاں جی. تو کہا کہ تیرے لیے جو ہے نا تو جہنمی نہیں ہے، لہٰذا تیرے بیوی کو طلاق نہیں ہے. تو پھر ہارون رشید نے کہا امام صاحب کو کہ حکم دیا زبیدہ نے بھی اور ہارون رشید نے بھی، سونے کے کھچر لاد کر امام ابو یوسف کے گھر پہنچاؤ. اشرفییں کھچروں پہ لاد کر جو ہے نا ان کے گھر پہنچاؤ. تو ماں نے تانا دیا تھا نا کہ ابو یوسف باپ تیرا فوت ہو گیا اور جو تو نے علم پڑھا ہے اس سے تو پیٹ بھی نہیں بھرتا، کیسے گھر چلائے گا. ہاں جی. تو امام صاحب نے امام ابو یوسف کو اپنے خرچے پر پڑھایا تھا طالب علم کو. اب قاضی ابو یوسف جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے ساری زندگی ان کو ان کے گھر کو پالا، خرچہ دیا گھر کا بھی، اور امام ابو یوسف کو بھی پڑھایا. اور اتنا مقام پھر آپ کو حاصل ہوا کہ آپ سلطنت عباسیہ کے آپ چیف جسٹس بنے. تو کیا فرمایا؟ الذین یجتنبون کبائر، جو بھی آدمی گناہ کبیرہ سے بچتا ہے. گناہ کبیرہ انسان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہوتے ہیں انسان سے. یہ نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، روزہ نہ رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھنے والا تھا، گناہ کبیرہ کرنے والا تھا، لیکن پھر نماز پڑھ لی. ہاں جی. روزہ نہیں رکھنے والا تھا، روزہ رکھ لیا، یہ گناہ کبیرہ سے بچ گیا. تو اسی طرح کئی یہ گناہ ہوتے ہیں، میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو گناہ کبیرہ کی. جو آدمی گناہ کبیرہ کرنے سے بچ جائے اور بے حیائی کے کام کرنے سے بچ جائے، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ اس کے پاس ہوں جس کی میں نے تفصیل بتائی آپ کو. تو کیا فرمایا کہ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن آج دیکھو کہ گناہ کبیرہ کتنے ہیں. گناہ کبیرہ ایک تو یہ ہے نا کہ صغیرہ کو اگر آدمی بار بار کرے اور نہ رکے، وہ گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اور آج جو ہے پوری دنیا، مشرق ہو یا مغرب ہو، مسلمان ممالک ہوں یا کافر ممالک ہوں، گناہوں میں ایسی گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو گناہ کبیرہ صغیرہ کا احساس ہی نہیں ہے. ہاں جی. اور قومیں جو ہیں بڑی شوق سے ان گناہوں کو دیکھتی ہیں، کرتی ہیں، اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ جو آپ شوبز دنیا ہے، یہ جن کو آپ سٹار بولتے ہو، ہاں جی، جو سٹیجوں پہ چمکتے ہیں، ہاں جی، کپڑے بہترین ڈال کر اور سرخی پاؤڈر لگا کر، اور جو ہے یہ کہ جی یہ سٹار ہیں. ہاں جی. اور واقعی یہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، بجلیوں میں اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے. ان کی حالت دیکھی آپ نے کہ ایک ڈرامے میں باپ اور بیٹی ہے، اگلے ڈرامے میں وہ خاوند اور بیوی بنے ہوئے ہیں، اس کے اگلے ڈرامے میں بہن بھائی بنے ہوئے ہیں. اور بسا اوقات تو ایک ایک جو سٹار ہے، وہ جو کام کرنے والا ہے، وہ 3 4 ڈراموں میں کام کر رہا ہے، اور کسی میں وہ اسی لڑکی کا خاوند ہے، دوسرے میں اسی کا بھائی ہے، چوتھے میں اس کی وہ بیٹی بنی ہوئی ہے یا نہیں؟ اور جب وہ بیوی سمجھتا ہے تو ان کا بیڈ بھی ایک ہے، آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا. ہاں جی. چاہے تھوڑا ڈسٹنس ہے لیکن ایک ہی بیڈ پر وہ جو اس کی کسی وقت بیٹی تھی اب اس کی وائف بنی ہوئی ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے. اور پھر جب وہ کوئی غم کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو گلے بھی لگا رہا ہے، اس کے رخساروں پر بھی ہاتھ لگا رہا ہے، اور اس کے سر کو بوسہ بھی دے رہا ہے، اس کو دبا بھی رہا ہے. ہاں جی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دفعہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن اگر وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں اس ڈرامے کو، اور وہ اتنے لاکھ روپیہ ماہانہ لے رہا ہے، اور اس حرکت کو بار بار کر رہا ہے، اور پھر جب آپ انٹرویو دیکھیں ان کے تو وہ کہتی ہے ماشاء اللہ ہمارا یہ جو ڈرامہ ہے یہ بہت اس نے ہٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر میں اگلے ڈرامے میں آؤں گی تو یہ بڑا ہٹ کرے گا. اب آپ کو پتہ کہ انشاءاللہ کا کیا معنی ہے؟
یہ کتنا کفریہ کلمہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں بے حیائی میں یہ پھر کروں گی، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ گناہ پھر لوگوں کے سامنے کروں گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو یہ بدمعاشی جو ہے کہ میں اس کی بیوی بن کر، اس کی بہن بن کر، اور میں یہ ڈرامہ جو ہے کر کے تو پھر میں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ میں قوم کا سر بلند کروں گی۔ کیا یہ نیکی ہے؟ کیا یہ گناہ صغیرہ رہ جاتا ہے؟ ہاں جی، تو اگر ایسا کردار پورا ملک اس میں غرق ہو جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اب گناہ ہیں کتنے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اگر حدیث آپ لیں، حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اصول فقہ کی، جس کا نام ہے نور الانوار، یہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار۔ اور یہ لکھنے والے ملا جیون جو ہیں، یہ انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیرات احمدی، اور ایک انہوں نے جو ہے نا یہ کتاب ملا جیون نے لکھی ہے نور الانوار، یہ ایک اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے استاد ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کبائر میں گناہ کبیرہ میں اختلاف ہے۔ فعن ابن عمر انہا سبعن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں، یہ حدیث ہے، گناہ کبیرہ 7 ہیں۔ پہلا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی کسی اور کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک بنانا، اس کی عبادت کرنا، یا اس کو جو ہے اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ماننا، اور اس سے وہ کرنا جو اللہ سے مدد دی جاتی ہے یا جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یا رزق میں یا اولاد میں اس کو سمجھا جاتا ہے، عقیدہ رکھا جاتا ہے، وہ کسی اور چیز کے ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ شرک ہے، الاشراک باللہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا قتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وقذف المحصنہ، اور پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، کہ اس کو گناہ کی طرف نسبت کرنا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور وہ ہے پاک دامن، تو یہ کسی کو بغیر گواہوں کے کسی مرد کو یا کسی عورت کو گناہ کی طرف یعنی اس کو منسوب کرنا، یہ فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ والفرار من الزحف، اگر جہاد ہو رہا ہے اور جہاد میں ایک آدمی جو ہے وہ ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کر دوسرے بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگنے والا جو ہے یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا ناحق مال کھانا، ایک آدمی اس کا ماں باپ فوت ہو گیا اور اس کا مال ہے، تو جو ہے ایک آدمی ظلماً ناحق اس کے مال کو اپنا ہڑپ کرتا ہے، اس کی جائیداد کو ہڑپ کرتا ہے، اور اس کے پالنے کا ان کو خیال نہیں ہے، صرف وہ جائیداد لینے کے چکر میں یہ کام کرتا ہے، فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ 6 ہو گئے، اور 7واں والالحاد فی الحرم، صحیح رستے سے ہٹ جانا، جو دین متین ہے، دین کا جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح رستہ دین کا ہے عقیدہ، اس سے ہٹ کر کوئی اور عقیدہ اختیار کر لینا، دین سے ہٹ جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ گناہ کبیرہ گنے ہیں۔ لیکن حضرت سعید بن جبیر، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں ان الکبیرۃ الی السبع، کہ گناہ کبیرہ جو ہے نا وہ 7 نہیں ہے، 700 ہے۔ گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ 700 ہیں، یہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 7 حضرت عبداللہ بن عمر نے گرے ہیں نا، ان 7 کے ساتھ آکل الربا، جو اکل الربا، یہ جو سود کا کھانا ہے، سود کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گناہ کبیرہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ چوری کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس پر یہ ہاتھ کٹتے ہیں نا،
تو جس پر حد ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وشرب الخمر، اور شراب پینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس پر بھی حد لگتی ہے، تو ان 7 کے ساتھ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، 10 ہو گئے۔ اور بعض نے کہا کہ زنا جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس پر بھی حد لگتی ہے۔ لواطت جو ہے، جو قوم لوط کا عمل ہے، یہ اس پر بھی حد لگتی ہے، اور یہ بھی جو ہے نا گناہ کبیرہ ہے۔ اور جادو کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی جو ہے نا گناہ کبیرہ ہے۔ اور شہادت الزور والیمین الکاذبہ، یعنی جھوٹے گواہ مقرر کرنا اور خود جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وقات الطریق، ڈاکے مارنا، یعنی برسرعام جو لوگوں کو جا کر لوٹتے ہیں اور پھر ان کو مار دیتے ہیں، یا ان کو گن پوائنٹ پر جسے لے جاتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کرنا، کسی کے جو ہے نا پشت کے پیچھے غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور جوا کھیلنا، قمار، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ 18 ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ گناہ جس کو جائز سمجھ کر، حلال سمجھ کر اس کو کرنا ہے وہ گناہ، لیکن کہتا ہے کہ کوئی نہیں، اس کا حرج نہیں، یہ جائز ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں جی۔ اور جس کے کرنے پر قرآن اور حدیث میں وعید آئی ہو کہ عذاب ہوگا، ایسا کرنا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ کبیرہ صغیرہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کے نیچے اور گناہ ہوں وہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ۔ اور جس کے نیچے کوئی گناہ نہ ہو، اوپر گناہ ہوں، وہ گناہ کیا ہے؟ صغیرہ۔ یعنی جس کے نیچے اور کوئی گناہ نہ ہو وہ صغیرہ ہے، اور جس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو یا کچھ گناہ ہوں کچھ نیچے ہوں تو وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا، سورہ نساء میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے، جن گناہوں سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے ان گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب چھوٹے گناہ کی میں نے پہلے تفسیر کی ہے، میں اور بھی تفسیر بیان کرتا ہوں کہ چھوٹا گناہ وہ ہے جو کبھی کبھی ہو جائے اور ہمیشہ نہ ہو۔ جیسے کبھی کبھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ انسان سے ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر وہ نہیں کرتے، ہاں جی، اس کو عادت نہیں ہے اس کی، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ یا جو برے خیالات دل میں آئیں مگر اس پر عمل نہ کیا جائے، چاہے پکا ارادہ کر لی جائے کہ میں یہ چوری کروں گا، ہاں جی، ہے تو یہ گناہ کیونکہ نے پکا ارادہ کیا ہے لیکن وہ کیا نہیں اس نے، تو یہ لمم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو صغیرہ گناہ ہیں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، کسی کا بوسہ لے لینا، کسی کو ہاتھ لگا لینا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ گناہ صغیرہ ہیں، یہ بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح جو ہر وہ چیز جن پر وہ اصرار نہ کرے، ہاں جی، اور اس کو عادت نہ بنائے، یعنی کبھی کبھی گناہ ہو گیا لیکن اس کو عادت نہیں کہ ہمیشہ ہی وہ گناہ کرتا ہے اس کو، تو فرمایا کہ یہ بھی گناہ صغیرہ ہے، یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ یا وہ گناہ جو کیا لیکن اس پر توبہ کر لی تو یہ بھی لمم میں آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یا وہ گناہ جن کو کرنے کے بعد پھر افسوس لگا اس کو، اور نادم ہوا، پریشان ہوا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ بھی رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ گناہ جو کسی بے حیائی کے کام پر مشتمل نہ ہو، گناہ تو ہے لیکن اس میں بے حیائی نہیں ہے، کوئی ایسا کام ہے تو مثلا کسی کو تنگ کیا، اب یہ تنگ کرنا بے حیائی تو نہیں ہے لیکن یہ جو ہے یہ صحیح کام نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی جو ہے نا چھوٹا گناہ صغیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یا ایک انسان کو کسی گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس سے گناہ سرزد ہو گیا بغیر ارادے کے، تو یہ بھی علم ہے،
ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب گناہ کبیرہ ہیں کون سے، کتنے گناہ ہیں؟ ہاں جی، ہم آپ کو بتائیں کہ کون سے گناہ کبیرہ جو ہم انہیں کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں سوسائٹی میں یہ سارے گناہ موجود ہیں، زنا، لواطت قوم لوط کا عمل، شراب خوری، بھنگ، نشہ، چوری، پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت، ناحق قتل، ہاں جی، شہادت کو چھپانا یعنی گواہی نہ دینا کسی کو، یا جھوٹی گواہی دینا، یا جھوٹی قسم کھانا، کسی کا مال غصب کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ناحق کھانا، رشوت لینا، قطع رحمی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ہاں جی، اجناس میں ملاوٹ کرنا، رمضان میں بلا عذر روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ہاں جی، اور فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، حج کرنے کے بغیر مر جانا، کسی مسلمان کو ظلماً نقصان پہنچانا، کسی صحابی کو برا کہنا، علماء حق اور اللہ کے نیک بندوں کو برا کہنا، بلا وجہ کسی کو بدنام کرنا، جادو سیکھنا یا سکھانا یا اس پر عمل کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یا مردار جانور کا گوشت کھانا، خنزیر کا گوشت کھانا، یا چغل خوری کرنا، جوا کھیلنا، کسی کی غیبت کرنا، ہاں جی، مال میں اسراف کرنا، فضول خرچیاں جیسے لوگ شادیوں میں کرتے ہیں، پیسے پھینکے، ایسے جو ہے نا پیسہ ضائع کیا، ہاں جی، یہ مال اسراف کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ زمین میں فساد مچانا، کسی گناہ صغیرہ پر مداومت اور ہمیشگی کرنا، ہاں جی، لوگوں کے سامنے بلا وجہ اپنے ننگیز کو کھولنا یعنی سطر کھولنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ خودکشی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، جیسے لوگ پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور ان کے قطرے جسم پر پڑتے ہیں، کپڑوں پر پڑتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر جو ہوتا ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ قضاء و قدر کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، ہاں جی، اس میں بحث کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نجومی یا کاہن جو یہ ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، پامس جو ہوتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین کرنا اور ان کی تصدیق کرنا۔ لوگوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرنا، ہاں جی، ان کی ٹو میں رہنا کہ اس کی کمزوری ملے تاکہ ہم اس کو جو ہے نا خراب کریں، ہم اس کو ذلیل کریں کمیونٹی میں۔ لوگوں کے عیب دیکھنا، کسی کے گھر میں جا کر جھانکنا دیکھنا، یہ بھی منع ہے۔ میوزک بجانا، ہاں جی، کسی مسلمان کو کافر کہنا، بیویوں کے حقوق جو ہے اس کی برابری نہ کرنا جو شریعت نے مقرر کی ہے، اپنے حقوق زوجین ان کی مخالفت کرنا، ہاں جی، اور اسی طرح اگر اس کی چند بیویاں ہیں یا 2 بیویاں ہیں ان کے درمیان عدل نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور کسی کے گھر جھانکنا وغیرہ، یہ سارے گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی جیسے سعید بن جبیر کہتے ہیں کتنے گناہ ہیں؟ 700، ہاں جی۔ اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ چھوٹا سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنے کی لاپرواہی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا وسیع المغفرت ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب فرمایا کہ هو اعلم بکم، وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے یا نہیں؟ جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو اللہ تمہیں اس سے زیادہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا ہے، وہ اس وقت بھی جانتا تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور پھر جب تم ماں کے پیٹ میں ہو، جنین
ووم آف مدر میں جب ہو اس وقت بھی تمہیں وہ جانتا ہے. اس وقت تو تم اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے، نہ جب مٹی سے پیدا کیا نہ تم اس وقت جانتے تھے اپنے آپ کو، نہ جو ماں کے پیٹ میں نہ اس وقت تم جانتے تھے، اور وہ تمہیں ان دونوں حالتوں میں جانتا تھا. جب مٹی سے پیدا کیا اس وقت بھی جانتا تھا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی جانتا تھا. جب وہ اتنا جانتا ہے، اب تم کہو جی ہم بڑے نیک ہیں، جی ہم نے اتنے حج کیے، ہم نے اتنی سخاوت کی، ہم نے اتنے قرآن پڑھے، ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم نے اتنے جہاد کیے، ہم نے اتنی خدمتیں کی، ہم نے اتنے چلے لگائے، ہم نے اتنی تبلیغ کی، ہم نے اتنے قرآن سنائے، ہم نے اتنے قرآن پڑھے، ہاں جی، اور کہو ہم نیک ہیں. اللہ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک مت کہو. اپنے آپ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو دھلا ہوا مت کہو. کیوں؟ هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کہ ایک متقی کون ہے. کیوں کہ دار و مدار تو خاتمے پر ہے نا. ایک آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، جب جنت اور اس کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے نا، ایک گز کا، تو وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنمی بن جاتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اور جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ایک گز کا فاصلہ رہتا ہے جہنم اور اس کے درمیان، اور وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے. تو کیا فرمایا؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو حاجی مت کہو، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار مت کہو. ہاں جی، آج تو پرابلم یہ ہے نا کہ جن لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کی تربیت کرتے، وہ خود جو ہے اس وقت تک سامنے نہیں آتے جب تک کہ ان کے اشتہارات نہ بن جائیں. اتنے بڑے القاب جب تک نہ لکھے جائیں کہ دنیا میں ان کو جنتی ثابت کیا جائے. ہاں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی آپ کسی بڑے سے بڑے عالم کو دیکھ لیں، کسی سے بڑے پیر کو دیکھ لیں، کسی بڑے سے بڑے حاجی کو دیکھ لیں، وہ جب تک آپ اتنے لقب ان کے ساتھ نہ لکھیں وہ آپ کو سلام بھی نہیں دیتے. آنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس کے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، وہ تمہیں جانتا ہے. تم اپنے آپ کو متقی نہ کہو کہ تم ابھی مرے تو نہیں ہو نا. ہاں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ تمہاری موت کیسی ہوگی، ایمان پر ہوگی یا ایمان پر نہیں ہوگی. ہاں جی، ایمان پر نہیں ہوگی اگر، کیونکہ مرنے کے بعد ہی دار و مدار ہے نا کہ تم نیک ہو یا برے ہو، جنتی ہو یا جہنمی ہو. تقدیر پر تمہارا ایمان. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر میں 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں نا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 چیزیں فرشتہ لکھتا ہے. ان میں ایک کیا ہے کہ مرنے اس کی موت جو ہے اسلام پر ہوگی یا کفر پر ہوگی. اب جب پتہ ہی نہیں ہے، موت آئی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام پر موت ہوئی ہے یا کفر پر موت ہوئی ہے، ابھی ہونی ہے، تو تم کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ ہم متقی پرہیزگار ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ آپ نے فلا تزکوا انفسکم. اب حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے حضرت زینب بنت ابی سلمہ. جب وہ پیدا ہوئی تو ان کا نام برہ رکھا گیا. برہ، با را چھوٹی ہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیک عورت. نام کیا رکھا گیا؟ برہ، نیک عورت. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مر گئی ہے ابھی کہ تم نے اس کا نام برہ رکھا ہے؟ پتہ نہیں اس کا ساتھ کیا ہونا کیا نہیں ہونا. آپ نے وہ نام بدل دیا اور آپ نے اس کا نام رکھا زینب. نبی کریم علیہ السلام نے وہ نام جو نیک تھا، آپ کے اس کا نام یہ برہ ہے، یعنی یہ نیک عورت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی زندگی باقی ہے، کیا پتہ کہ یہ اس نے عمل اچھے کرنے برے کرنے ہیں. آپ نے اس کا نام بدل دیا، برہ سے آپ نے زینب اس کا نام رکھا. یعنی وہ لوگ جو کسی کو یا اپنے آپ کو اتنا نیک شو کرتے ہیں، اتنا ولی اور متقی اور پرہیزگار شو کرتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. کہا گیا کہ ان کو ایسا تم نہ کرو. ہاں جی، اپنا اعلان مت کرو، اپنے انجام کا تم فکر کرو. اب یہاں 2 چیزیں ذکر کی ہیں، بڑی ضروری ہیں. ایک یہ کہ جب اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اب ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوتے،
اب آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے نا کوئی بھی کہ بھئی تم کہتے ہو انسان مٹی سے پیدا ہوا، تو ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں جی، دو چیزیں تمہارے لیے ہیں، ایک نطفہ ماں اور باپ کا جس سے تم پیدا ہوتے ہو، اور دوسرا جو ہے نا ماں کا وہ جو حیض کا ناپاک خون ہے جو تمہاری ناف کے ذریعے، بچے کی ناف ہونے ناڑ کاٹتے ہیں نا، ناف کے ذریعے سے وہ خون جاتا ہے، تو یہ تمہاری زندگی کا سبب ہے۔ تو تم یا منی سے پیدا ہوئے ہو، ماں باپ کی منی سے، اور یا تم پیدا ہوئے ہو ماں کے اس حیض والے مینسز والے خون سے، کہ ماں کو پتہ کب چلتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں؟ جب وہ خون بند ہو جاتا ہے، کہ وہ خون جو ہے ڈائریکٹ اب بچے کی غذا بن رہا ہے۔ تو تم اس ناپاک دونوں چیزوں سے پیدا ہوئے ہو، اللہ تمہیں جانتا ہے، اور تم کہتے ہو میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ جب تمہاری پیدائش ہی ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ تم جو ہے ناپاک خون اور ناپاک منی سے پیدا ہوئے ہو، اور اپنے آپ کو تم بڑا سمجھتے ہو، سپیریئر سمجھتے ہو، متقی، پرہیزگار، اور تمہارے القاب جو ہے زمین و آسمان کو چھو رہے ہیں، تو فرمایا مٹی سے، تو اس لیے کہ تمہارے باپ آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ جب آدم مٹی سے پیدا ہوئے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا کہ انسان جو ہے اس کا نطفہ والد کی پشت سے چلتا ہے، ماں کا نطفہ یہاں سے چلتا ہے چیسٹ سے، اور باپ کا نطفہ پشت سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی جس سے آدم کو پیدا کیا، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ باپ کی پشت میں رکھ دیا، باپ کی پشت میں رکھ دیا۔ اب جب بھی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ مٹی کا حصہ جو ہے اس نطفے میں شامل ہو کر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب فرشتہ 120 دن کی عمر میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 120 دن کے بعد 40 یعنی 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ پہلے 4 مہینے روح نہیں ہوتی اس میں، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ جب روح پھونکی جاتی ہے تو اللہ ایک فرشتہ اتارتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اس کو کہتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ۔ اب وہ فرشتہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ یا اللہ، اس کے اندر روح پھونکنا ہے، اس کے اندر میں نے روح پھونکنا ہے۔ تو حکم ہوتا ہے کہ جو مٹی، جس مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے، وہ مٹی اس کے روح میں مکس کر کے اس کے اندر پھینک دے۔ تو یہ جو کہا نا کہ اذن شاءکم من الارض، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ مٹی سے پیدا کیا۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تم ماں کے پیٹ میں ہو، جب تم ناپاک چیزوں سے تم بڑھ رہے ہو، ماں کا خون، مینسز کا، اور باپ کی مادہ منویہ جو ہے وہ تمہارے اندر مکس ہوا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کیوں کہتے ہو کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں؟ تمہاری موت آ گئی ہے، یا موت نہیں آئی تو تمہیں کیا پتہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اور یہ جو فرمایا نا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جب تم دفن کرتے ہو میت کو تو مٹی پھینکتے ہو، 3 لپ جو ہے، اور کوئی بیلچے سے پھینکتا ہے، کوئی بلڈوزر سے پھینکتا ہے۔ حکم ہے کہ تم جو ہے نا 3 لپیں بھر کر پھینکو۔ پہلی دفعہ کہو مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور پھر اسی مٹی میں ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور تیسرا مٹی کا بوک پھینکو اور کہو کہ ہم اسی سے آپ کو پھر قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو جب فرشتہ روح پھونکتا ہے تو اس وقت اس کی قبر کی مٹی سے فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ تھوڑی مٹی لا کے اس کی روح میں ڈال کر اس کو ماں کے پیٹ میں رکھو۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا، اور تم ماں کے پیٹ میں تھے، تمہاری جو حالت تھی یہ رب تمہیں بہتر جانتا ہے۔ تو تم اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، اور اپنی لمبی چوڑی تعریفیں نہ کہو۔ کیا کہو؟ لطف تو تب ہے کہ تم کہو میں گناہگار ہوں، تم کہو
اور رب کہے کہ نہیں یہ میرا بندہ نیک ہے، لے یہ لطف ہے۔ ہاں جی، اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصیدہ جو ہے، جو عام چھپا ہوا ہے نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا قصیدہ عربی میں چھپا ہوا ہے، اس کا پہلا شعر پڑھیں یا اس کے اشعار پڑھیں، جس میں آپ نے گناہ گار ہونے کا اعتراف کیا ہے اس قصیدے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا فرمایا؟ ہاں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ابو بکر جو ہے یہ سب سے زیادہ متقی ہے، اتقا ہے۔ تو یہ لطف ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہ گار کہے، اپنے منہ سے نیک اور متقی اور پرہیزگار کہتا ہوا آدمی سجدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہ گار کہے اور رب کہے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ لطف ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے نا، میں تو دیکھتا ہوں یہ اشتہار، میں بھی انہیں میں شامل ہوں، جب تک کوئی اتنی تعریف نہ کرے کہ 4-5 گز لمبے ہمارے اشتہارات، ہماری تعریفیں نہ ہوں، یہ اتنا بڑا منطقی ہے، اتنا بڑا فلسفی ہے، اتنا بڑا حافظ ہے، اتنا بڑا قاری ہے، اتنا بڑا حجی ہے، اتنے اس کے دم ہے لمبی، اور اتنے اس کے یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں، اس وقت تک ہمیں جو ہے نا، ہم کسی سے راضی نہیں ہوتے۔ ہاں جی، آپ دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ صحابہ کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے یہ فرمایا، حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا، بلکہ حدیث کی اور تفسیر کی کتابوں میں یا کتابوں میں صرف عثمان کا لفظ ہوتا ہے، قال عمر، حضرت بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، قال عمر، قال ابو بکر، قال سعد، یہ نام ہوتے ہیں نا۔ اب ہمارے علماء اور مشائخ کے نام لیں کہ کتنے پہلے پورا صفحہ ان کے القاب کا ہوتا ہے، اور پھر جا کر آخر میں نام ہوتا ہے، اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ ان القابوں میں نام کون سا ہے۔ ہاں جی، تو اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنا جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ وہ ہے وہ پیش کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور وہ اس کو متقی اور پرہیزگار بنائے، رب تعالیٰ جل شانہ۔ اور ہماری یہ حالت ہے۔ امام، ایک بات اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بادشاہ، انہوں نے کتاب منہاج الصادقین میں یہ بات لکھی، بڑی مثالیں دی انہوں نے سمجھانے کے لیے، کہ اگر ایک بادشاہ اجازت دے، شہنشاہ ہو، بہت بڑا شہنشاہ ہو، ہاں جی، وہ اجازت دے کہ جی آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو، تم مجھے تحفہ دینے کے لیے تم بہت پوچھتے ہو، لہٰذا میں اجازت دیتا ہوں کہ میرے لیے تحفہ لے آؤ۔ تو آپ بتائیے کہ بادشاہ کو، اس بڑے شہنشاہ کو تحفہ دینے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ اور وہ اپنی ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اچھا سے اچھا تحفہ، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ لائے گا، یہ ہمارا تحفہ ہے، یہ فلاں امیر کا تحفہ ہے، یہ فلاں وزیر کا تحفہ ہے، یہ فلاں جنرل کا تحفہ ہے، یہ فلاں جو ہے نا مشیر کا تحفہ ہے، یہ فلاں لینڈ لارڈ کا تحفہ ہے، یہ فلاں گورنر کا ہے، یہ فلاں بزنس مین کا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ اب جب وہ اتنے کروڑوں تحفے، کروڑوں ڈالروں کے پڑے ہوں، ایک آدمی جو ہے 1-2 کھیرے بیگ میں ڈال کر وہ لے کر آ جائے، یا 2-4 انگور کے خوشے لے کر آ جائے، اور آ کر کہہ کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، غریب آدمی کوئی، اب اس نے بھی تحفہ رکھا۔ اب اگر بادشاہ اس غریب کے تحفے کو قبول کر کے اس کو انعام دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر وہ غریب جو ہے وہ کہے کہ دیکھو جی میں نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے بادشاہ کو، جبکہ وہ ہے بالکل 2 کھیرے ہیں، اور میں نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اور دوسرے کے تحفوں کو وہ حقیر سمجھے اور اپنے تحفے کو بڑا سمجھے، تو اس سے بڑھ کر بھی بیوقوف ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں جب حضرت غوث اعظم کی شخصیت کی جو اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا، عبادت ہے، وہ موجود ہو، اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کی عبادت موجود ہو، اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کرام کی عبادت موجود ہو، اور اتنے بڑے صحابہ اور تابعین، اولیاء کاملین اور بڑے بڑے بزرگوں کی جو ہے تسبیح و تحلیل اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو،
اور اس میں ہمارے جیسا کھڑا کر جو ہے وہ دکھائے کہ میں بھی زور کی نماز پڑھ رہا ہوں اور دیکھوں بائیں آنکھ سے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے کہ میں کتنا لمبا رکوع کر رہا ہوں، کتنی لمبی قیام کر رہا ہوں، تو کیا ایسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ کیا یہ فخر کرنے کے قابل ہے یہ بندہ جو اتنے بڑے اس کی بارگاہ میں جب اتنی بڑی عبادتیں موجود ہیں اور یہ اپنی جو ہے ریاکاری کی عبادت اللہ کے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور بڑا ظاہر کر رہا ہے، تو اس سے بڑا پرعیب بندہ کون سا ہے؟ تو امام غزالی نے فرمایا کہ تم اپنے اوقات میں رہو، اپنی اوقات میں رہو۔ رب بھی فرماتا ہے اپنے اوقات میں رہو، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک ظاہر نہ کرو، هو اعلم بمن اتقی، وہ جانتا ہے کہ تم میں نیک کون ہے۔ اس لیے اگر تم گناہ گار رہو گے تو رب تیرے عیب پر پردہ ڈال کر تمہیں نیکوں کی سب میں شامل کرے گا، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے تو یہ ریاکاری اور شرک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ تمہاری عبادت اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید بہت ساری ہمیں چیزیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے، اور اپنی وسیع مغفرت کے دامن میں ہمیں چھپا لے رب تعالیٰ، اور ہماری مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔